آج کی یہ ویڈیو میرے سے متعلق بھی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، میں بھی 7-8 سال یا اس طرح، تو اکثر سوتے ہوئے اٹھ جاتا تھا اور روتے ہوئے اپنی امی کے پاس جاتا تھا کہ میرے لات میں کچھ ہو گیا ہے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں کڑل پڑ گیا ہے۔ تو اس وقت تو نہ کوئی ایسا حل تھا، نہ کوئی دوائی گھر پہ ہوتی تھی، تو وہ مالش کر کر کے حتیٰ کہ وہ درد ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس ویڈیو کو میں نے اسی نیت سے بنایا کہ آپ کے بھی گھر میں بچوں کو یا خود آپ کو بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ وجہ ساری میں نے آپ کو آگے بتائی ہے۔ کیلشیم کی کمی بوجہ وٹامن ڈی کی کمی، کیونکہ بچپن میں میرا وزن بھی ابھی بھی زیادہ ہے، تو اس وقت تو بہت ہی زیادہ تھا، تو مجھے بھی اکثر رات کو جھٹکے لگ جاتے تھے۔ جھٹکے سے مراد لاتوں میں، دماغ میں نہیں۔ تو امید ہے یہ پوری ویڈیو دیکھ کے آپ کو بھی اس بارے میں مزید معلومات ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بچوں میں وٹامن ڈی کی کمی کے نقصانات۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے جسم نے اس دنیا میں آتے ہی ان بیماریوں سے لڑنا ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں دنیا میں، مختلف بیماری ہیں، پھر اس کی ہڈیوں اور پٹھوں نے نشو و نما پانی ہے تاکہ وہ اٹھ سکے، چل سکے اور آگے چل کے اس دنیا میں باقی چیزوں کا جو بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، ان کا مقابلہ کر سکے۔ وٹامن ڈی کے ہمارے جسم میں 4 بنیادی کام ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے وہ ہمیں جو باہر کی موجود بیماریاں ہیں اس کے خلاف مزاحمت بناتی ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے جسم میں جو ڈیفنس سسٹم ہے، جسے امیونٹی کہتے ہیں، اس امیونٹی سسٹم کو اس نے بنانا ہوتا ہے اور اس میں اس کا بنیادی رول ہے۔ تو وہ وٹامن ڈی مناسب ہوگا تو جسم میں امیونٹی بنے گی، بیماریوں سے لڑنے کی مدافعت بنے گی، اور مختلف بیماریاں جو اس دنیا میں ان سے بچے اس کے ذریعے مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو وٹامن ڈی کا دوسرا بڑا کام ہے وہ ہے ہڈیوں اور پٹھوں کی نشو و نما۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ اس دوران جو پہلا سال ہے اس میں اس کی ہڈیوں کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس نشو و نما کے لیے 2 چیزوں کی ہڈیوں میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے کیلشیم، دوسری ہے فاسفورس۔ ہماری ہڈیاں انہی سے مل کے بنتی ہیں، اور کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں میں جمع ہوں اور ہماری صحت بنے، بچے کی مزاحمت کے علاوہ اس کے چلنے پھرنے کی صلاحیت آئے، یہ وٹامن ڈی جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو خوراک بچے کی شکل میں تو وہ دودھ ہی ہے، جو خوراک ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ وٹامن ڈی ہی اس کو کھانے یا دودھ کے اندر سے کیلشیم اور فاسفورس نکال کے ہمارے جسم پہ، ہماری ہڈیوں میں اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے وہ ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور ان کو وہاں لگاتا ہے۔ یعنی اچھی ہڈیاں اور پٹھے ہونے کے لیے بھی وٹامن ڈی لازمی ہے۔ اگر وٹامن ڈی کی کمی ہوگی، بچہ دیر سے چلے گا، بچے کے پٹھے مضبوط نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ان کی کلائیاں موٹی ہوں گی، ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوں گی، لاتیں ٹیڑھی ہوں گی۔ تو اس کے علاوہ کیلشیم کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیلشیم کا لیول ہمارے خون میں اگر 8 سے کم ہو جائے تو ہمارے جسم میں، خاص کر بچوں میں، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں یا دورہ پڑ سکتا ہے۔ تو کیلشیم کی کمی، جو کہ وٹامن ڈی کی کمی ہے اصل میں، کیونکہ کیلشیم اگر غذا میں ہے بھی تو ہضم تو اس کو وٹامن ڈی نے کرنا ہے، اور فاسفورس کو بھی۔ ہماری جسم میں 99% کیلشیم ہڈیوں میں موجود ہے، صرف 1% ہے جو خون میں چلتا ہے، اس میں بھی اگر کمی آ جائے تو چھوٹے بچے کو جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کا میجر رول ہے وہ ہے ہمارے دل کی نشو و نما۔ اس نشو و نما میں بھی وٹامن ڈی کا بہت بڑا رول ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ
آج کل عام بیماری ہے جسے کہتے ہیں شوگر یا ڈائبٹیز. بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. تو وٹامن ڈی جو ہے وہ شروع سے ایسا انتظام کرتا ہے جسم کے اندر کہ اس کو شوگر کے خلاف مضبوط کرتا ہے. تو خاندانی لیول پہ جو شوگر کی بیماری آ رہی ہے وہ تو یہ روک تو نہیں سکے گا، لیکن مدافعت بڑھائے گا اور اس بیماری سے یعنی نبرد آرما ہونے کے لیے طاقت دے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی وٹامن ڈی کے، یعنی امیونٹی، بون گروتھ، اور دل کی نشو و نما، اور چوتھا شوگر سے بچاؤ. اب آپ نے دیکھا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلے دوسرے مہینے میں انہیں کبھی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی یعنی انہیں جھٹکا لگ سکتا ہے. تو سانس کی جو ہے وہ بھی امیونٹی میں آتا ہے. اگر بچوں کو آپ پراپر وٹامن ڈی دے رہے ہوں گے تو ان کو سانس کی تکلیف میں بھی بہتری ہوگی. اور جو سانس کی تکلیف سے بہتری کے لیے بھی وٹامن ڈی لازمی ہے. جو بچوں میں الرجی ہے، کہتے ہیں جی اس کو درد نکل آتا ہے بار بار. تو ہر ہماری زندگی کی بنیاد میں یہ کیلشیم ہے، اور کیلشیم کے پیچھے ہے وٹامن ڈی. جو پیدائشی بچہ ہوتا ہے اس کی غذا میں کہیں پہ بھی وٹامن ڈی نہیں ہے. یعنی وہ دودھ پیتا ہے، دودھ بھی ماں کا پیتا ہے. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ شامل ہیں، 80% ماؤں میں وٹامن ڈی کی شدید کمی ہے. تو ماں کے دودھ میں وٹامن ڈی کہاں سے ملے گا؟ اور جو ہمارے جسم میں وٹامن ڈی بنتا ہے وہ سورج کی شعاؤں سے بنتا ہے. تو آپ اتنے معصوم بچے کو تو سورج بھی نہیں رکھ سکتے. اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بچوں کے ڈاکٹر اس پہ متفق ہیں کہ بچوں کو شعاؤں کے ذریعے وٹامن ڈی نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ ان کی جلد نازک ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو امریکن پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن اور دنیا کی بڑی بڑی بچوں کی ڈاکٹروں کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے تیسرے یا چوتھے دن وٹامن ڈی شروع کر دیا جائے، کیونکہ غذا میں تو کہیں آئے گا نہیں. ہماری عام غذا میں صرف وٹامن ڈی ملتا ہے مچھلی میں سے، یہاں بڑوں کو ملتا ہے شعاؤں سے. تو بچوں کو تو نہ شعائیں لگا سکتے ہیں آپ سورج کی کسی بھی وقت، نہ صبح تو نہ شام تو نہ دوپہر. تو بعض بندے کہتے ہیں جی صبح کی شعائیں لگ سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے جی، سورج کی شعاع پہلے سال میں نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے جو بچے جن کو ضرورت پڑتی ہے ان کو روشنی ٹیوب کی روشنی میں رکھتے ہیں، نہ کہ سورج کی روشنی میں. تو وٹامن ڈی بے شمار جو دنیا کے مضبوط ترین ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیدائش کے چند دن میں ہی شروع کر دیں. بچوں کو ہم وٹامن ڈی قطروں کی شکل میں دیتے ہیں. وٹامن ڈی کے انجیکشنز بھی ہیں جو بچوں کو پلائے جاتے ہیں. اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ جب ماں حاملہ ہے، عورت حاملہ ہے بچے سے، تو عورت کو بھی وٹامن ڈی دی جائے، کیونکہ اس میں خود بھی کمی ہے اور اس کے بچے میں تو ہوگی ہی، کیونکہ اس میں خود اپنے لیے نہیں ہے. تو حمل کے دوران بھی ہم خواتین کو وٹامن ڈی کے انجیکشنز پلاتے ہیں، یا قطرے، یا جو بھی طریقہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو وٹامن ڈی نہیں دی تو آپ نے دیکھا آج کل بچے چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں جسم میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، قد نہیں بڑھتا. ان سب کے پیچھے کیونکہ ہم جو بھی اچھی سے اچھی غذا کھائیں گے اس میں وٹامن ڈی ہوگا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں قانون بنایا گیا تھا کہ تیل یا گھی جو بھی بنائے گا کمپنی وہ لازمی اس میں وٹامن اے اور ڈی ڈالے گا. وٹامن اے آنکھوں کے لیے اور ڈی ہڈیوں کے لیے. یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، کہیں گے ہڈیوں کے لیے نہیں، مزاحمت بناتا ہے، آپ کے بچے کو دورے سے بچاتا ہے. تو کیلشیم کی کمی اگر جسم میں ہوتی ہے، آج کل آپ جیسے دیکھیں کہہ رہے ہیں جی مجھے کیلشیم کی کمی، وہ اصل میں کیلشیم کی کمی تو ہے، وجہ کیا ہے؟ وٹامن ڈی کی کمی ہے. تو یہ ویڈیو اسی لیے آپ کے لیے بنائی گئی ہے. اس کو اینڈ میں کچھ سلائیڈز بھی لگائی گئی ہیں. عموماً ہم کہتے ہیں جی کتنا وٹامن ڈی ہو تو لازمی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ وٹامن ڈی جو ہے اس کا ٹیسٹ کوئی
سستا نہیں ہے، یہ 2500 سے اوپر ہے ایک ٹیسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور خون کے اندر ہم وٹامن کی بہت سی قسمیں، وٹامن D3 کا لیول چیک کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر یہ 20 سے 50 ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ 20 سے نیچے ہے تو یہ کم ہے، اور اگر 10 سے نیچے ہے تو خطرناک حد تک کم ہے، خطرناک حد تک۔ اسی طرح خواتین میں، مردوں میں بھی کمی ہو سکتی ہے، جو بندے جن کا وزن زیادہ ہے ان میں کمی ہو سکتی ہے، جن کی سکن ڈارک ہے ان میں بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو وٹامن ڈی کی کمی کی تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن طریقہ اور علاج بہت آسان ہے۔ آخر پہ میں نے کچھ جو قطرے ہیں ان کا بھی نام مینشن کیا ہے، وہ آپ اینڈ پہ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اسے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس بارے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور پوچھیے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیجئے سوال وہ پوچھیں جو اس ویڈیو سے متعلق ہو۔ اس کو سوال نہیں کہتے کہ میرے ماموں کو یہ تکلیف ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ علاج بتانے کے لیے تو ویڈیو نہیں ہے، ویڈیو تو رہنمائی کے لیے ہے۔ آپ جو مرضی سوال پوچھیں، میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے، لیکن پہلی بات تو وہ اس ویڈیو سے ریلیونٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ علمی سوال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کا کیا علاج ہے۔ علاج تو آپ کے پاس ڈاکٹر ڈھیر ہے ارد گرد، میرا کام آپ کو علمی رہنمائی دینا ہے، جو چیزیں آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔